بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ بے شک حسین ہو۔ کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟ تم بہت پرکشش ہو۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا دل میری طرف کھینچا جا رہا ہے اور تم مجھ سے قریب رہنے کے لیے اتنا دور جا رہے ہو، پھر اتنی دور سے واپس بھی جاؤ گے؟ علی نے دل میں کہا، باپ بہت بے غیرت ہے، بیٹی کے ذریعے میرے دل دماغ کی باتیں اگلوا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئے؟ جواب دو۔ میں کیا بولوں؟ تم بہت ذہین ہو، بڑی چلاکی سے میرے دل کی بات اگلوانا چاہتی ہو۔ واقعی تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو تو مجھے زندگی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، میری ممی اور پاپا بھی یہی کہتے ہیں۔ میں بہت ذہین ہوں اور انسانی نفسیات کو سمجھتی ہوں۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ ہم خاندانی رئیس ہیں، کام نہیں کرتے، لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں باڈی بلڈر ہوں اور یوگا کی مشقیں کرتا ہوں۔ کیا تم میرے دل کی باتیں سمجھ سکتے ہو؟ دل کی باتیں تمہارے جیسی ماہر نفسیات سمجھ سکتی ہے یا پھر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بتا سکتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تم کیا سوچ رہی ہو؟ ویسے ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ اس وقت میرا دل چاہتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی پیتھی آ جائے اور میں تمہارے دل و دماغ میں اس طرح سما جاؤں کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر اپنے وطن واپس نہ جاؤ، میری بن کر یہاں رہ جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گویا علی اور جی کاک کے درمیان ہو رہی تھی۔ جی کاک مختلف پہلوؤں سے اس کے دل و دماغ کو خرید رہا تھا اور علی اپنی باتوں سے یقین دلا رہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے لیکن یوگا کی مشقیں کرتا ہے۔ وہ بولی، میں ایسے جیون ساتھی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں جو مشکلات میں میری لیے جان کی بازی لگا دے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچانے جا رہے ہو۔ اگر دشمنوں نے اچانک حملہ کیا تو تم تنہا کیا کرو گے؟ دشمن 8-10 ہوں گے تو تنہا ان سے نمٹ لوں گا۔ اگر دشمنوں کی فوج آئے گی تو میں مجبور ہو جاؤں گا اور کسی طرح تمہیں بچا کر لے جاؤں گا یا لڑتے لڑتے جان دے دوں گا۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم میرے لیے جان دو گے۔ ویسے تم دوسروں سے مختلف ہو، تمہارے چہرے سے اور تمہاری باتوں سے پریشانی یا خوف ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ دراصل پریشانی جی کاک کو تھی کہ علی اس قدر مطمئن کیوں ہے۔ کیا اس کے اطمینان کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے؟ اسے بڑی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ علی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، لیکن باوجود کچھ پراسرار سا ہے، انٹرپول کا سراغر سا بھی ہو سکتا ہے۔ علی کو اندیشہ تھا کہ راستے میں اس پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بخیریت اسلام آباد کی اس کوٹھی میں پہنچ گئے جہاں جی کاک کی رہائش تھی۔ علی نے بونی کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا تھا کہ جب جی کاک کو پتا چلا کہ بونی اور آرتھر کراچی پہنچ گئے ہیں تو اس نے فون کے ذریعے ان دونوں کو اسلام آباد میں اسی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا۔ علی کے خیال میں یہ ضروری نہیں تھا کہ جی کاک اس کوٹھی میں رہتا ہو۔ علی نے بابا صاحب کے ادارے کے ان دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مخاطب کیا جو اسی کی ہدایت کے مطابق باری باری اس کے دماغ میں رہتے تھے۔ اس نے کہا، راستے میں ہم پر حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ جی کاک نے اپنی پلاننگ میں تبدیلی کی ہو، وہ اسلام آباد میں مجھے روبرو دیکھنا چاہے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ میری اصلیت معلوم کرنے کے لیے میرے کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا سکتا ہے، پھر میرے چور خیالات پڑھ سکتا ہے۔ ایک ماتحت نے کہا، ہم سمجھ رہے ہیں سر، اس وقت ہم آپ کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے آپ کی اصلیت معلوم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ خود کو جیسا ظاہر کرتے آ رہے ہیں، آپ کے خیالات بھی جی کاک کو وہی بتائیں گے۔ دوسرے ماتحت نے پوچھا، کیا ہم جی کاک کو اعصابی کمزوری کی دوا پلا سکتے ہیں؟ نہیں، تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ پھر علی نے فہمی کو مخاطب کیا۔ وہ بولی، تم کہاں ہو؟ میں اس وقت اسلام آباد کی ایک ایسی کوٹھی میں جا رہا ہوں جہاں جی کاک سے سامنا ہو سکتا ہے۔ تمہیں جی کاک کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ تم میرے خیالات پڑھ کر معلوم کرتی رہو۔ فی الحال ضروری بات یہ ہے کہ جی کاک بہت محتاط ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ آئے، اس کی ڈمی میرے روبرو آئے، مجھے اعصابی کمزوری کی دوا دھوکے سے کھلا کر میری اصلیت معلوم کرنا چاہے۔ اس وقت تم فکر نہ کرنا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھے سنبھال لیں گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں سچویشن کو سمجھتی رہوں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اصل جی کاک تمہارے روبرو آیا ہے تو میں اس کے دماغ کو کمزور بناؤں گی۔
کوٹھی میں سیکیورٹی گارڈز کا پہرا تھا۔ سیکیورٹی افسر نے بونی اور آرتھر کے پاسپورٹ دیکھ کر اس کار کو احاطے کے اندر جانے کی اجازت دی۔ علی نے کار کو پورچ میں روکا، پھر وہ تینوں ایک مسلح ملازم کی رہنمائی میں کوٹھی کے اندر آئے۔ ڈرائنگ میں ایک کادا اور معمر شخص کھڑا ہوا تھا۔ بونی اور آرتھر اسے دیکھتے ہی پاپا کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے لپٹ گئے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جی کاک ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اصلی ہے۔ بونی اور آرتھر اسے باپ سمجھ کر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ وہ دونوں اپنے باپ سے شکایتیں کر رہے تھے، وہ اپنے بچوں سے ملتا کیوں نہیں ہے۔ بولا میں ہزاروں بار سمجھا چکا ہوں کہ مسلسل ڈیوٹی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہوں، ان دونوں کو اچانک اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ بونی نے کہا ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ لاہور میں دو بدماش ہمیں اغوا کرنا چاہتے تھے اور یرغمال بنا کر آپ کو پاکستان سے جانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن مسٹر محبوب نے ان سے ہماری جان چھڑائی ہے۔ انہوں نے علی کا تعارف اپنے باپ سے کرایا۔ جی کاک نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تم نے میرے بچوں کو دشمنوں سے بچایا ہے اور خطرات مول لے کر انہیں میرے پاس پہنچایا ہے۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے احسان نہیں کیا ہے۔ آپ انٹرپول کے افسر ہیں، پاکستان آ کر اہم فرائض ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے بچوں کو یہاں لا کر اپنا فرض پورا کیا ہے۔ وہ اپنے ملازم سے بولا بھائی یہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، گرما گرم کافی لے آؤ۔ ملازم چلا گیا۔ جی کاک نے کہا تم جب تک اسلام آباد میں رہو گے ہمارے مہمان بن کر رہو گے۔ کیوں بونی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ خوش ہو کر بولی آئی لو یو پاپا، آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ ملازم کافی کی ٹرے لے آیا۔ اس نے خاص طور سے ایک پیالی اٹھا کر علی کو پیش کی۔ علی نے خیال خوانی کے ذریعے فہمی اور اپنے ماتحتوں سے کہا ہوشیار میں کافی پینے جا رہا ہوں۔ وہ سب کافی پینے لگے۔ جی کاک نے چور نظروں سے علی کو دیکھا۔ علی نے پہلے کافی کی ایک چسکی لی، پھر کہا کافی اچھی ہے۔ پھر وہ ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ آدھی پیالی کے بعد ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ جی کاک نے پوچھا مسٹر محبوب کیا بات ہے؟ وہ بولا پتہ نہیں کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے۔ سفر کی تھکن زیادہ ہو تو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بونی نے کہا پاپا ہم نے بھی سفر کیا ہے، ہمیں تو کمزوری نہیں لگ رہی ہے، تھکن بھی نہیں ہے۔ بیٹی تم بہت بولتی ہو، ضروری نہیں کہ سب ہی کے اعصاب تمہاری طرح مضبوط ہوں۔ مسٹر محبوب کافی پیو، تھکن اتر جائے گی۔ اس نے مزید 2 گھونٹ پیے، پھر پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ نڈال سا ہو کر صوفے پر ایک طرف ڈلک گیا۔ بونی تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ محبوب تم ٹھیک تو ہو؟ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جی کاک نے بونی کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ابھی ڈاکٹر آئے گا، دوا دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 4 ملازم آ کر علی کو اٹھا کر ایک بیڈ روم میں لے گئے۔ وہ جس بات کی توقع کر رہا تھا وہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جی کاک اس کے چور خیالات پڑھ کر مطمئن ہونے کے لیے ایسا کر رہا تھا، پھر یقیناً اس کے چور خیالات پڑے جا رہے ہوں گے۔ اسے خبر نہیں تھی، وہ اپنے آپ سے غافل ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو فہمی اور اپنے ماتحتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آگے فہمی ہی سب کچھ کرنے والی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آیا۔ اس وقت تک جی کا کئی بار علی کے خیالات پڑھ چکا تھا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، باڈی بلڈر ہے، یوگا کی مشقیں کرتا ہے، اس لیے برائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتا ہے۔ وہ خاندانی رئیس ہے، حسن پرست ہے۔ بونی جیسی حسین لڑکی کو پھانسنے کے لیے اس پر مہربانیاں کرتا ہوا اسلام آباد تک چلا آیا ہے۔ ڈاکٹر اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ بونی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جی کاک نے کمرے میں آ کر کہا مس بونی آپ پریشان نہ ہو، یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ بونی نے حیرانی سے کہا پاپا آپ مجھے مس بونی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا باپ اپنی بیٹی کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں؟ وہ بولا سوری تم اور آرتھر مجھے باپ سمجھ رہے ہو، لیکن میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تمہارے باپ کا ایک ملازم ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سچ ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے پاپا ابھی چند منٹ میں آنے والے ہیں۔ میرے چہرے پر میک اپ ہے، میں تمہارے پاپا کا ہم شکل بن کر دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا کو شبہ تھا کہ محبوب فراڈ ہے، دشمنوں کا اعلی کار ہے اور ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن اب تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ سچ مچ محبوب ہے، تمہارے پاپا کا دشمن نہیں ہے۔ بونی نے اپنے لباس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر کہا تم میرے باپ نہیں ہو اور مجھے باپ بن کر دھوکہ دیتے رہے ہو۔ سچ بتاؤ میرے پاپا کہاں ہیں، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ اسی وقت اس نے اپنے باپ کے ایک اور ہم شکل کو دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا بیٹی
یہ پستول رکھ لو، دراصل میں تمہارا پاپا ہوں، میں خطرات سے بھرپور زندگی گزار رہا ہوں، مجھے زندہ رہنے کے لیے بڑی ذہانت اور چالاکی سے ایسی چالیں چل کر دوست اور دشمن کو پہچاننا پڑتا ہے۔ فہمی بڑی دیر سے بونی کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ اس نے کہا میں اسے باپ سمجھ کر پہلے اس کے سینے سے لگ چکی ہوں، اب تم باپ بن کر سینے سے لگانے آئے ہو، تھوڑی دیر بعد کوئی تیسرا باپ چلا آئے گا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اس بیچارے محبوب کے ساتھ دشمنوں میں آ پھنسی ہوں۔ یہ کہتے اس نے گولی چلائی، جو دوسرا جی کا آیا تھا اس کے بازو میں گولی لگی اور وہ کراہتے ہوئے بازو کو تھام کر بولا بیٹی یہ تم نے کیا کیا، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو، پستول پھینک دو۔ فہمی زخمی کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، پہلے صرف ذرا سے خیالات پڑتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہی اصلی جی کاک ہے۔ اس نے علی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے ایک ڈمی جی کاک کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ فہمی نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد خود کو ظاہر نہیں کیا، اسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ وہ جس فہمی اور علی کو بڑی چلاکی سے فریب دے کر ان سے رپوش رہتا تھا اب ان کے چنگل میں آ گیا ہے۔ فہمی نے اس لیے خود کو ظاہر نہیں کیا کہ وہاں علی کمزوری کے باعث گہری نیند سو رہا تھا۔ جی کاک کے آدمی اصلیت ظاہر ہوتے ہی اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ فہمی پھر بونی کے دماغ میں آ گئی، وہ فہمی کی مرضی کے مطابق بولی جب تک میرا دل تسلیم نہیں کرے گا میں تم میں سے کسی کو پاپا نہیں کہوں گی، مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے غصہ آیا اس لیے میں نے گولی چلا دی، جاؤ مرہم پٹی کرا لو۔ جی کاک دوسرے بیڈ روم میں جاتے ہوئے غصے سے اپنی ڈمی سے بولا کی طرح کھڑے ہو، اپنے چہرے سے میک اپ اتار کر میری بیٹی کو یقین دلاؤ کہ میں اس کا باپ ہوں۔ دوسرے بیڈ روم میں فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے زخم کی مرہم پٹی کی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا اس وقت میرے دماغ میں کوئی آئے گا تو میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکوں گا۔ بونی نے دھوکہ کھا کر اپنی توہین محسوس کی اور غصے میں گولی چلا دی۔ ویسے یہ تو اطمینان ہو گیا ہے کہ محبوب ٹیلی پیتھی نہیں جانتا اور نہ ہی میرے آس پاس کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، ابھی تو میں محفوظ ہوں، مگر پتہ نہیں میری دماغی توانائی کب تک بحال ہوگی، تب تک خدا کرے کوئی دشمن میرے دماغ میں نہ آئے۔ وہ سوچتے سوچتے بستر پر لیٹ گیا۔ فہمی نے اسے خیال خوانی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا، اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ ڈرائنگ روم میں جی کاک کے وفادار بونی اور آرتھر کو یقین دلا رہے تھے کہ بیٹی نے جس پر گولی چلائی ہے وہی اس کا باپ ہے۔ پھر ڈمی نے اپنے چہرے سے میک اپ اتار کر ثابت کیا کہ وہ اس کے باپ کے بحروب میں تھا۔ علی کے ماتحتوں نے ان بہن بھائی کو اس وقت تک ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنے دیا جب تک فہمی نے تنویمی عمل مکمل نہیں کیا۔ اس کے کامیاب عمل کے بعد بونی باپ کے کمرے میں آئی، فہمی اس کے اندر پہنچ گئی، پھر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ کمرہ تھوڑی دیر تک بند رہا، پھر بونی دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ جی کاک کے خاص ماتحت سے بولی مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ میرے پاپا ہیں، میں نے غصے میں گولی چلائی تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اپنا تمام کاروباری راز بھی بتا دیا ہے، آئندہ میں پاپا کے ساتھ اس کاروبار میں شریک رہوں گی۔ خاص ماتحت نے بے یقینی سے کہا وہ تو آپ سے یہ باتیں چھپاتے رہتے تھے، پھر آج کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ میں پہلے بچی تھی، اب میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آئی ہوں اور ہمارے کاروبار کا تعلق میڈیکل سے ہی ہے۔ وہ قائل ہو کر بولا یہ تو اچھی بات ہے، اب آپ ہمارے باس کے بہت سے کام سنبھال لیں گی، میں ابھی باس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ سو رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کرو، مجھے اس ہسپتال میں لے چلو جہاں زندہ یا قریب المرگ افراد کے دل گردے اور آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اتنی رات کو جانا کیا ضروری ہے، کل اپنے پاپا کے ساتھ جائیں، لیکن علی کے ایک ماتحت نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ اٹھ کر بولا اب تو آپ بھی ہمارے باس ہیں، آئیے میں آپ کو ہسپتال دکھاؤں۔ وہ باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گئے، بونی کے ساتھ آرتھر بھی تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا کیونکہ علی کا دوسرا ماتحت ابھی اسے کچھ بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے، فون کے ذریعے ان کی مجرمانہ ذہن رکھنے والے 3 ڈاکٹروں کو بلایا گیا جو ڈاکٹر سے زیادہ کسائی تھے اور آپریشن تھیٹر میں دل گردے اور آنکھیں نکالنے کا غیر انسانی آپریشن کیا کرتے تھے۔ بونی سے ان کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ان کی سیکنڈ باس ہے، میڈیکل کی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور آئندہ آپریشن تھیٹر میں ان ڈاکٹروں کے ساتھ رہا کرے گی۔ ہسپتال کا معائنہ کرنے کے بعد بونی اور آرتھر خاص ماتحت کے ساتھ ایک ایسی عمارت میں آئے جہاں جی کاک کے دفاتر تھے۔ انسانی اعضاء کے آرڈر وصول کرنے اور ان اعضاء کو فروخت کرنے کے سلسلے میں وہاں کئی شعبے تھے، بڑے منظم طریقے سے وہاں یہ کام ہو رہا تھا۔ بونی اور آرتھر اگرچہ ٹیلی پیتھی کی گرفت میں
تھے، تاہم ان کے دماغوں کو اتنی ڈھیل دی گئی تھی کہ وہ اپنے باپ کے اس مذموم اور غیر انسانی کاروبار کو آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور شعوری طور پر حقائق کو سمجھتے رہیں۔ کیونکہ وہ کاروبار ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے دیکھنے اور سمجھنے میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ صبح ہو گئی، علی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بیڈ روم میں دیکھا، پھر یاد آیا کہ وہ بونی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے اپنے دماغ میں فہمی کی آواز سنائی دی، صبح بخیر، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اب کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ علی کو بتانے لگی کہ اس نے جی کا کو تابعدار بنا لیا ہے، بونی اور آرتھر کو ان کے باپ کے مجرمانہ کاروبار کی تفصیل بتا دی ہے، اور ان بہن بھائی نے اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے ہسپتال اور دفاتر کو بھی دیکھا ہے۔ علی نے کہا، میں یہاں سے اپنے کار میں جا رہا ہوں، تم اس ڈرامے کا آخری سین پلے کرو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بونی نے ملازم سے پوچھا، کون گیا ہے؟ ملازم نے کہا، مسٹر محبوب اپنی کار لے گئے ہیں۔ وہ غصے میں چلتے ہوئے باپ کے کمرے میں آئی، وہاں آرتھر پہلے ہی باپ کو غصہ دکھا رہا تھا۔ بونی نے کہا، یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ ہم ایک کسائی کی اولاد ہیں۔ آپ جس دل سے ہماری محبت کا دام بھرتے ہیں، اسی دل سے ظالم بن کر دوسروں کے سینوں سے دل نکال کر بیچتے ہیں۔ آپ اپنی بھی آنکھیں نکال کر فروخت کر دیں۔ یہ آنکھیں اب اپنے بچوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت ہے، سخت نفرت ہے۔ چلو آرتھر، ہم جتنی محبت سے آئے تھے اتنی ہی نفرت دل میں لے کر جائیں گے۔ آرتھر نے کہا، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ شیطان کے قریب نہ جاؤ۔ ہم ممی کے پاس جا کر کہیں گے کہ شیطان کے قریب جاؤ، مگر پاپا کے قریب کبھی نہ جاؤ۔ شیم آن یو۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جی کا سوچنے لگا، یہ اچانک کیسے ہو گیا ہے؟ میرے بچوں کو حقیقت کیسے معلوم ہو گئی ہے؟ بہرحال آخر یہ بچے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں، ماں کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں سمجھائے گی، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ ان کا باپ ان کے عیش و آرام کے لیے ہی ایسا کاروبار کر رہا ہے۔ فہمی نے بونی کی آواز اور لہجے میں اس کے اندر کہا، میں ایسے عیش و آرام پر تھوکتی ہوں، آپ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوکیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، بونی میری بیٹی میرے دماغ کے اندر کیسے بول رہی ہے؟ فہمی نے کہا، یہ ضمیر ہے جو بیٹی کی آواز میں بول رہا ہے، تم اس کاروبار سے باز آ جاؤ اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ بچوں کی خاطر اتنے بڑے کاروبار کو چھوڑ دوں اور سزائے موت پانے کے لیے عدالت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن یہ بونی ہو یا میرا ضمیر، یہ میرے دماغ میں کیسے بول رہا ہے؟ کیا میرے زخمی ہونے کے بعد میرے دماغ پر کسی نے قبضہ جما لیا ہے؟ اس نے فہمی کی مرضی کے مطابق ریسیور اٹھا کر ان 3 ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی کوٹھی میں فوراً پہنچنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خواہ مخواہ فون کیوں کیا ہے؟ کیوں ان تینوں ڈاکٹروں کو بلایا ہے؟ اس نے ملازم کو بلا کر پوچھا، بونی اور آرتھر کہاں ہیں؟ وہ ایئرپورٹ گئے ہیں۔ اچھا ہے، چلے جائیں، گھر جائیں گے تو ماں انہیں سمجھا لے گی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کے ساتھ جو محبوب آیا تھا وہ بھی چلا گیا ہے؟ وہ تو بیبی اور بابا سے پہلے ہی اپنی کار میں چلا گیا تھا۔ اچھا، جاؤ یہاں سے۔ ملازم چلا گیا۔ اسے اپنے اندر آواز سنائی دی، وہ محبوب نہیں تھا، علی تھا۔ اس نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، پھر چیخ کر بولا، کون ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، میرے اندر کوئی نہیں آ سکتا، یہ حقیقت نہیں ہے، شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب میں میری آواز کبھی نہیں سنو گے، میں صرف علی کے خوابوں میں آتی ہوں۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، تم فہمی ہو؟ ہاں، تم فہمی ہو، میں تمہاری آواز اور لہجے کو پہچان رہا ہوں۔ ہاں، تم نے بہت عرصہ تک آنکھ مچولی کھیلی ہے، چھپنے میں کامیاب ہوتے رہے، مگر تمہاری اولاد نے تمہیں بے نقاب کر دیا ہے۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر آ گئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ جی کاک اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری کے پاس آیا۔ اسے کھولنے کے بعد ایک دراز کو کھولا، اس میں ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اس نے دراز میں سے ریوالور کو نکالتے ہوئے سوچا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے کیوں نکال رہا ہوں؟ وہ ریوالور کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ اس ریوالور کو چیک کیا، اس کا چیمبر بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے ہاتھ میں لے کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ باس کو دیکھتے ہی تینوں ڈاکٹر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، باس آپ نے اتنی صبح طلب کیا ہے، خیریت تو ہے؟ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، پچھلی رات کو آپ کی صاحبزادی نے ہمیں جگائے رکھا اور اسپتال کا معائنہ کرتی رہیں۔ تیسرے ڈاکٹر نے پوچھا، یہ آپ نے ریوالور کیوں پکڑا ہوا ہے؟ جی کاک نے کہا، میں اس ریوالور سے مجرموں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کن مجرموں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ ان سب کا جنہیں عدالت سزا نہیں دے سکتی اور جو عدالت میں پہنچنے سے پہلے اپنے کیس فائلوں کے نیچے دبا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم چاروں ہیں۔ بین
الاقوامی سطح کے سراغرساں اور انٹرپول والے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ جو لوگ ہمارے خلاف ثبوت مہیا کرتے ہیں ہم انہیں ثبوت سمیت جلا دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا باس آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اتنے وسیع ذرائع کے مالک ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ جی کاگ نے کہا لیکن ہم خود کو بگاڑ سکتے ہیں ایسے؟ اس نے ایک ڈاکٹر کو گولی ماری، باقی دو سہم کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن فائرنگ کے دوران میں وقفہ نہیں تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی رکے بغیر فائرنگ کرتا رہا، پھر رک گیا۔ باہر سے سیکیورٹی گارڈز دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے 3 ڈاکٹروں کی لاشیں دیکھیں۔ جی کاگ نے ان سے کہا جب تک میں نہ بلاؤں یہاں کوئی نہ آئے، جاؤ یہاں سے۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، اسے کان سے لگایا، پھر پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی باس میں آپ کا خادم بول رہا ہوں، ہمارے اسپتال اور تمام دفاتر میں آگ لگ گئی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ اس طرح پھیل چکی ہے کہ بجھاتے بجھاتے سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔